بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے نا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے جو بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوال ہیں نا، خاص طور پہ جو میرے نیو گوٹ فارمر بھائی ہیں نا، وہ یہی سوال پوچھتے ہیں جی ہم کتنی بکریوں سے سٹارٹ کریں اور کتنی جگہ ہمیں چاہیے، اور بکریوں کے چارے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور کون سی نسل کی بکریاں ہم رکھیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ نا ہم نے بکریوں کو جنتر میں چھوڑا ہوا تھا، اور یہ ایک تو انہوں نے کیارا ختم کر دیا تقریباً، اور باقی شروع ہوا ہوا ہے۔ تو بکریاں ماشاءاللہ خوش ہیں جی، جنتر کھا رہی ہیں۔ اچھا خیر، یہ جو پوچھے جانے والے سوال ہے نا جی کہ کتنی بکریوں سے سٹارٹ کریں، دیکھیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے اور آپ کے پاس جگہ کتنی ہے جہاں آپ نے بکریاں رکھنی ہے، چاہے اپنے گھر میں رکھنی ہے، چھت پہ رکھنی ہے یا فارم پہ رکھنی ہے۔ تو وہ جگہ آپ نے دیکھنی ہے کتنی ہے اور آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، سپوز 10 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 10 لاکھ سے کام شروع کریں۔ اگر کسی کے پاس لاکھ روپے بھی ہیں تو اس کی پرسنٹیج نکال لیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، 10 لاکھ روپے ہیں تو آپ نے 6 لاکھ روپے آپ نے انویسٹ کرنے ہیں۔ اس میں آپ نے بکریاں بھی خریدنی ہیں بھیا، بکرے خریدنے ہیں اور خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ باقی 4 لاکھ جو ہے وہ آپ نے بیک اپ کے لیے رکھنا ہے۔ یہ 6 سے 7 لاکھ لگا لیں، 3 لاکھ سے 4 لاکھ کم از کم آپ اپنے بیک اپ کے پاس، آپ کے پاس بیک اپ کے طور پہ ہونا چاہیے۔ جو خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ کے پاس پڑا ہونا چاہیے۔ بہت سارے کاروبار جو ہے نا وہ اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے یا بند ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بیک اپ نہیں ہوتا ہے۔ جب کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو دیکھیں، جو بھی آپ نے فیزیبلٹی بنائی ہوتی ہے نا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی بتائیں بکری دن میں کتنا کھاتی ہے یا مہینے میں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نا ایزمپشنز ہیں، لیکن جب پریکٹیکل آتے ہیں نا تو ساری فیزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو آپ نے 100 روپے سوچا ہوتا ہے، وہ 125 بھی لگ جاتا ہے، 150 بھی لگ جاتا ہے، کوئی اور اس طرح کے مسٹیریس خرچے آ جاتے ہیں تو جو آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس وجہ سے بیک اپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک تو بات ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی بکریاں لیں، پہلے آپ نے نا چارے کا بندوبست کرنا ہے۔ چارے کا آپ بندوبست 2 سے 3 مہینے کا آپ اپنے پاس سٹاک کریں، چاہے آپ اپنی زمین پہ چارہ لگائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم شہر میں رہتے ہیں، زمین نہیں ہے ہمارے پاس، تو کوئی بات نہیں، آپ سیزن میں چارہ لے کے سٹاک کر لیں۔ آپ کے پاس سٹور ہونا چاہیے جہاں پہ آپ سٹور کر لیں چارے کو، کیونکہ اگر آپ جانور لے کر آ جائیں گے اور بعد میں آپ چارے کے پیچھے بھاگیں گے نا تو پھر بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ جانور منڈی سے آتا ہے، پہلے ہی سٹریس میں ہوتا ہے، یا کسی گھر سے لے کر آتے ہیں، آپ ٹریول کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آ کے اب نئے چارے اس کے اوپر ٹرائی کریں گے تو وہ پریشان رہتا ہے۔ جانور کو موشن لگ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے جانور۔ تو اس وجہ سے جہاں سے آپ جانور لیں ان سے پوچھیں کیا خوراک کھا رہا ہے، کوشش کریں اسی خوراک کو کنٹینیو رکھیں، ساتھ اپنی جو خوراک ہے وہ تھوڑی تھوڑی ایڈ کرتے رہیں۔ تو چارہ سٹور کرنا بہت ضروری ہے 2-3 مہینے کا۔ یہ میں آپ کو وہ ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں جو میں نے کیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ کام کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو میرے محسن ہیں جنہوں نے مجھے بتایا تھا، میں آج ان کو دعائیں دیتا ہوں۔ اگر یہ میں نہ کرتا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا تو شاید میں اپنا گوٹ فارم بند کر چکا ہوتا۔ تو یہ میں اپنا آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ آپ نے چارے کا بندوبست لازمی کرنا ہے جانور لے کے آنے سے پہلے۔ یہ نہیں کہ جانور لے کے آ کے آپ پھر چارے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں جی۔ تو دوسری 2 باتیں یہ ہو گئی۔ تیسری بات ہے کہ نا ایک جانور جو بکری آپ لیتے ہیں یا بکرا لیتے ہیں اس کو نا کتنی جگہ چاہیے۔ اب کافی زیادہ دوست بھائی پوچھتے ہیں، دیکھیں اگر جو شیڈ ہوتا ہے نا، کورڈ ایریا، اس کے اندر تقریباً ایک بکری کو نا 5 اسکوائر فٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ 5 اسکوائر فٹ بہت ہے، لمبائی اور چوڑائی کو ضرب دے کے آپ 5 اسکوائر فٹ نکال لیں۔ وہ آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو طریقہ پتہ چل جائے گا۔ اور جو کھلا باڑا ہوتا ہے جہاں اوپن جگہ ہوتی ہے وہ تقریباً 15 اسکوائر فٹ کے لیے ایک جانور کو چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو بہت بہتر ہے، منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے ایک جانور کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کون سی نسل کی بکریاں ہم رکھیں۔ ہر بندہ یہی سوال پوچھتا ہے جی کہ ہم کون سی نسل کی بکریاں لیں۔ دیکھیں میں نے بہت زیادہ ویڈیو میں بتایا ہے، اور بھی دوست بتاتے ہیں کہ اپنے علاقے کی بریڈ جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ شروع میں اپنے علاقے کی بریڈ بہتر ہے، جب آپ کو اس پہ عبور حاصل ہو جائے پھر آپ کوئی بھی نسل رکھ لیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے دوست بھائی اصرار کرتے ہیں جی ہمیں بیتل پسند ہے، ہمیں مکھی چینی پسند ہے، یا تو 3-4 بریڈ ایسی ہیں جو کہ موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے نا ہر علاقے میں، ہر صوبے میں، ہر علاقے میں نا آسانی سے پالی جا سکتی ہیں۔ ان کے اوپر ان کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، تو یہ موسمی اثرات جو ہے نا ان پہ اتنے زیادہ اثر نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ سروائیو کر جاتی ہیں۔ تو اس میں جی مکھی چینی ہے، امرتسری بیتل ہے، اور جی آپ کی یہ جو پٹیری بریڈ ہے سندھ کی، اور سندھی گلابی،
یہ 4 ایک بریڈ مجھے ایسے لگتی ہیں کہ یہ میری ایک اپنی رائے ہے, اس سے آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ 4 بریڈ ایسی ہیں کہ آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں رکھ لیں, پنجاب میں رکھ لیں, KPK میں رکھ لیں, بلوچستان میں رکھ لیں, سندھ میں رکھ لیں, یہ نسل نہ سروائیو کر جاتی ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے اور یہ قد کے لحاظ سے, جان کے لحاظ سے اچھا, یعنی وزن بھی گین کرتی ہیں اور ہائٹ بھی زیادہ کرتی ہیں. اور نا دیکھیں زندگی کے اندر نا اتنا زیادہ سوچنا نہیں ہے, کرنے سے پہلے سوچ لیں, مشورہ کریں آپ, لیکن جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں پھر اللہ کا نام لے کے آپ کام شروع کر دیں. لوگ پوچھتے ہیں اس میں کتنا پروفٹ ہے, مجھے کتنا پروفٹ ہوا ہے, یعنی میں جب سے کر رہا ہوں الحمدللہ مجھے اس میں بہت پروفٹ ہوا ہے. بھائی یہ دیکھیں ایک وسیلہ ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے میں نے جانور رکھے ہیں, مجھے کچھ نہیں پتہ تھا چاروں کے بارے میں, میرے اتنے لنکس بن گئے, میرے تعلقات بن گئے لوگوں سے, اب میں خوش چارہ بھی سیل کرتا ہوں, جانور بھی کھاتے ہیں, اور اس کے جو بچے ہیں وہ بھی میں نے سیل کیے ہیں کچھ, اور میرے پاس ماشاءاللہ دن و دن یہ بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی پھر بکریاں پریگننٹ ہیں, وہ پھر بچے دیں گی تو پچھلے والے بچے بڑے ہو جائیں گے, وہ ہم قربانی پہ سیل کر دیں گے, یا آپ ویسے بھی میٹ کے ریٹ پہ آپ سیل کر سکتے ہیں بازار کے اندر. تو بھائی برکت تو ہے. دیکھیں میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر کتنا پروفٹ ہے, جب کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ بکریوں کے اندر برکت ہے. یعنی اب اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ بکریاں پالیں, اس کے اندر برکت ہے. تو بابرکت کام ہے یہ, آپ لوگ شروع کریں, اور اس کے جو پروٹوکول ہیں اس کو تھوڑا سا فالو کرنا پڑے گا. کوئی بھی کام زندگی کے اندر آپ کریں گے, اس کو اگر آپ بغیر سیکھے کریں گے نا تو اس میں تو نقصان ہوگا نا, اگر سیکھ کے کریں گے تو اس میں نقصان نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہر ویڈیو میں کہا جاتا ہے جی کہ سیکھ لیں, تاکہ آپ کا شوق ختم نہیں ہونا چاہیے, بڑھنا چاہیے. جب آپ اپنے ہیلدی جانوروں کو, یعنی آپ کے رونق والے جانور ہوں گے ماشاءاللہ, صحت مند, چمک ہوگی, ان کو جب آپ جا کے دیکھیں گے نا اپنے باڑے کے اندر, اپنے فارم میں, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بھی خون بڑھے گا اور آپ کا موٹیویشن لیول جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا. اور جب آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہوگا نا, پیسہ سب سے بڑا موٹیویشن ہے جی, پیسہ موٹیویٹر ہے. آپ کے پاس جب پیسے آئیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کا شوق بھی بڑھے گا, آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا, اور یہ حقیقت ہے. اور یہ بکریوں والا جو کام ہے نا, یہ ایسا کام ہے کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنا سائیڈ بزنس کے طور پہ کر لیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو دیکھ بھال کرنی پڑے گی. صبح 1-2 گھنٹے دے دیے, شام کو 1-2 گھنٹے دے دیے, کیونکہ ان کو صرف صبح چارہ ڈالنا ہوتا ہے, شام میں چارہ ڈالنا ہوتا ہے. ان کی ویکسینیشن ہے وہ آپ پراپر کر لیں, 3 ویکسینیشن ہیں وہ بتائی گئی ہیں ویڈیو کے اندر, وہ آپ پراپر کریں. ان کو دیکھ لیں, نزلہ, زکام, کھانسی, بخار, یہ 2 چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. جس طرح ہم اپنے گھر میں بچوں کو دوائی دیتے ہیں, اسی طرح انہی کی وہ کچھ ٹیکے یا سیرپ ہیں وہ آپ لے کے رکھ لیں, وہ ان کو دینے ہوں گے. اچھی اگر خوراک دیں گے نا ان کو تو ان میں بیماریاں بھی کم آئیں گی. خشک چارہ دیں گے یا گرمیوں کے اندر یہ جنتر آپ کے سامنے دیکھیں کھا رہے ہیں یہ, اور جنتر جب سے میں نے دیا ہے نا, اب میں آپ کو یہ یعنی سچ بات بتا رہا ہوں, بکریوں نے اپنا دودھ بھی زیادہ کیا ہے اور ان کی صحت بھی دن بہ دن نا اچھی ہوتی جا رہی ہے. ہماری کچھ ایک جانور تھے, چارے کی قلت تھی اور کچھ میری غفلت تھی, چاچا نے ان کو خوراک صحیح نہیں دی نا, تو جانور کا باڈی سکور کم ہوا تھا, یعنی بہت زیادہ کمزور ہوئی تھی 2-4 بکریاں. لیکن جیسے ہی انہیں جنتر میں ہم نے, ابھی آج 4تھا دن ہے یا 5واں دن ہوگا, آپ کے سامنے ہی میں نے ویڈیو بنائی تھی پہلے دن کی جی, تو جانور ماشاءاللہ بتا رہے ہیں ڈے بائی ڈے نا وہ امپروو ہو رہے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ ہمارے پاس بہت جنتر ہے. مجھے امید ہے کہ جب یہ جنتر پورا کھائیں گی تو میں انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا, تو آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا. تو جنتر سے اچھی جی کوئی چیز نہیں ہے. گرمیوں میں زبردست خوراک ہے, اور پھلی پہ آیا ہوا جنتر اگر آپ ڈالیں گے تو وہ بہت زبردست ہے. تو یہ ایک ویڈیو تھی جی, اس میں ڈیلی میسیج یہی آتے تھے کہ کون سی نسل کی بکریاں پالیں, کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے, کس طرح کا شیڈ بنائیں, اور کیا کہتے ہیں چارے کا کیا کرنا ہے, اور یعنی کتنے بکریوں سے سٹارٹ کریں. تو وہ میں نے تقریباً ساری چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہیں. پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا. مجھے اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.